بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غصے کے بارے میں بڑوں کی کچھ قیمتی باتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی مرضیات کا پابند نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، غصہ ایک قسم کا جنون ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا خود نادم ہوتا ہے۔ یہ ندامت ہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا فعل خلاف عقل تھا، اور اگر وہ نادم نہیں ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا جنون مستحکم ہو چکا ہے۔ اللہ بچائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعالی کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں 2 گھونٹ زیادہ محبوب ہیں، ایک مصیبت پر صبر کا گھونٹ اور دوسرا غصے کو پی جانا۔ حضرت لقمان حکیم کا قول ہے، حلیم اور بردبار شخص کو غصے کے وقت پہچانا جاتا ہے، اور بہادر کو جنگ میں اور دوست کو ضرورت کے موقع پر آزمایا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص غصے میں کوئی بات نہیں کہتا مگر یہ کہ غصہ ختم ہونے کے بعد اس پر نادم ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابلیس کہا کرتا ہے کہ میں ابن آدم سے عاجز نہیں آ سکا، خاص طور پر یہ 3 آدمی تو مجھے عاجز ہی نہیں کر سکتے۔ ایک وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جب وہ نشہ کرتا ہے تو ہم اس کی باغ ڈور تھام لیتے ہیں اور جدھر چاہے ہانک لیتے ہیں، اور وہ ہماری مرضی پر چلتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو غصہ کرتا ہے، غصے کی حالت میں انسان اچھے برے انسان کی تمیز کھو دیتا ہے۔ تیسرا بخیل کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہم بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا اس کے حصول کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ شیطان کے شر سے اللہ بچائے اور بیجا غصہ کرنے سے بچائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے ابن آدم، جب تو غصے میں اچھلتا ہے تو تیرے دوزخ میں گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ فرشتے سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جو میرے علم میں اضافہ کے موجب ہو، جو میرا علم بڑھائے اور جس سے میرے ایمان و یقین کی روشنی بڑھے۔ فرشتے نے کہا، غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان غصے ہی کی حالت میں آدمی پر زیادہ قابو پاتا ہے۔ غصہ آ جائے تو اسے پی جاؤ اور اپنے آپ کو پرسکون کر لیا کرو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ غصے کے وقت کسی کو سزا مت دینا۔ اور ہم لوگ کو بھی دن بھر اپنے چھوٹوں پر بہت غصہ آتا ہے، اس لیے جو آخری بات کی گئی کہ جب غصہ آئے تو سزا نہ دینا، یعنی جب غصہ آئے تو خاموش ہو جانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ اللہ میں کیا کروں، اس کی اس حرکت پر غصہ تو آیا ہے لیکن میں غصہ اس وقت نہیں کروں گا، جس وقت اس کی اصلاح کے بارے میں جس انداز سے اس کو سمجھانا آپ کو پسند ہے میرے دل میں ڈال دیجیے، اور غصے کے وقت اسے کچھ نہ کہا جائے۔ انشاءاللہ یہ غصے پر قابو پا جانا دھیرے دھیرے ہماری طبیعت بن جائے گی، اور ہمیں شیطان کے شکار بننے سے اللہ بچا لے گا۔ اللہ ہمیں نفس شیطان کے شر سے بچائے، اور جس وقت جو کرنا اللہ کو پسند ہے وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غصے کے بارے میں بڑوں کی کچھ قیمتی باتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے،
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی مرضیات کا پابند نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، غصہ ایک قسم کا جنون ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا خود نادم ہوتا ہے۔ یہ ندامت ہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا فعل خلاف عقل تھا، اور اگر وہ نادم نہیں ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا جنون مستحکم ہو چکا ہے۔ اللہ بچائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعالی کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں 2 گھونٹ زیادہ محبوب ہیں، ایک مصیبت پر صبر کا گھونٹ اور دوسرا غصے کو پی جانا۔ حضرت لقمان حکیم کا قول ہے، حلیم اور بردبار شخص کو غصے کے وقت پہچانا جاتا ہے، اور بہادر کو جنگ میں اور دوست کو ضرورت کے موقع پر آزمایا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص غصے میں کوئی بات نہیں کہتا مگر یہ کہ غصہ ختم ہونے کے بعد اس پر نادم ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابلیس کہا کرتا ہے کہ میں ابن آدم سے عاجز نہیں آ سکا، خاص طور پر یہ 3 آدمی تو مجھے عاجز ہی نہیں کر سکتے۔ ایک وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جب وہ نشہ کرتا ہے تو ہم اس کی باغ ڈور تھام لیتے ہیں اور جدھر چاہے ہانک لیتے ہیں، اور وہ ہماری مرضی پر چلتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو غصہ کرتا ہے، غصے کی حالت میں انسان اچھے برے انسان کی تمیز کھو دیتا ہے۔ تیسرا بخیل کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہم بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا اس کے حصول کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ شیطان کے شر سے اللہ بچائے اور بیجا غصہ کرنے سے بچائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے ابن آدم، جب تو غصے میں اچھلتا ہے تو تیرے دوزخ میں گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ فرشتے سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جو میرے علم میں اضافہ کے موجب ہو، جو میرا علم بڑھائے اور جس سے میرے ایمان و یقین کی روشنی بڑھے۔ فرشتے نے کہا، غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان غصے ہی کی حالت میں آدمی پر زیادہ قابو پاتا ہے۔ غصہ آ جائے تو اسے پی جاؤ اور اپنے آپ کو پرسکون کر لیا کرو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ غصے کے وقت کسی کو سزا مت دینا۔ اور ہم لوگ کو بھی دن بھر اپنے چھوٹوں پر بہت غصہ آتا ہے، اس لیے جو آخری بات کی گئی کہ جب غصہ آئے تو سزا نہ دینا، یعنی جب غصہ آئے تو خاموش ہو جانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ اللہ میں کیا کروں، اس کی اس حرکت پر غصہ تو آیا ہے لیکن میں غصہ اس وقت نہیں کروں گا، جس وقت اس کی اصلاح کے بارے میں جس انداز سے اس کو سمجھانا آپ کو پسند ہے میرے دل میں ڈال دیجیے، اور غصے کے وقت اسے کچھ نہ کہا جائے۔ انشاءاللہ یہ غصے پر قابو پا جانا دھیرے دھیرے ہماری طبیعت بن جائے گی اور ہمیں شیطان کے شکار بننے سے اللہ بچا لے گا۔ اللہ ہمیں نفس شیطان کے شر سے بچائے اور جس وقت جو کرنا اللہ کو پسند ہے وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔